منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت مفتی اکمل صاحب کا معاملہ بہت زیادہ گرمی پکڑا ہوا ہے۔ ہر طرف اسی معاملے پر چرچا ہو رہی ہے، اسی معاملے پر بحث ہو رہی ہے۔ لیکن اب علماء حق، علماء اہل سنت جو مفتی اکمل صاحب کے بارے میں کچھ باتیں غلط سمجھ گئے تھے، مفتی اکمل صاحب نے ان باتوں کی وضاحت پیش کی ہے اپنی جانب سے۔ پہلے آپ کو الزامات کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ آخر مفتی اکمل صاحب پر کیا الزام لگے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد مفتی اکمل صاحب کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں، اپنی زبان کو سنبھال لے۔ تجھ سے تو حضور کے علم غیب پر بھی بات کرنی ہے ہم نے کہ تو حضور کو عالم نہیں مانتا، العیاذ باللہ۔ وہی عقیدہ جو براہین قاطعہ کا ہے، ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی بات کرنی کہ افضلیت ابوبکر صدیق کو تم جمہور کہتے ہو، جبکہ وہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے۔ پڑھاتے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہو، وہ 6 مہینے کے مفتی بننے سے بہتر ہے سنی بن کر گھر میں ہی رہو بھائی۔ یہ تھے دوستو وہ الزام جو سید مظفر حسین شاہ صاحب نے مفتی اکمل صاحب کے اوپر لگائے تھے، اور جو الزام لگائے گئے تھے وہ کہیں سے کہیں تک غلط نہیں تھے، لیکن کچھ کہنے کا اور کچھ سمجھنے کا اس میں فرق رہا ہے۔ دیکھیے، مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ساری چیز اچھے طرح سے سمجھ جائیں گے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو کا حصہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے بات پوری مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ اب آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کس طرح سے اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے نبیون۔ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہی غیب کی خبر دینے کے لیے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ غیب کی خبر وہ نہیں دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ غیوبات پر، کن غیوبات پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کا یقین رکھنا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں، یعنی انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، تم حواس خمسہ یا عقل سے اس کو نہیں جان سکتے، ہمارے خبر دینے سے اس پر ایمان لاؤ۔ یہی امتحان ہوتا ہے کہ کچھ انکار کر دیتے ہیں عقلی لحاظ سے، اور کچھ سعادت مندی اختیار کرتے ہوئے تابع داری کرتے ہیں اور وہ نجات پا جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے علوم تمام مخلوق سے زیادہ ہیں، اور یہی ہمارے عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن جدید علوم کے بارے میں جیسے سائل نے کویسچن کیا، اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں اور وہ علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ میرا ایک کلپ آپ نے کافی پہلے سنا ہوگا، تقریباً 14 سال پہلے کا پروگرام ہے، 12-14 سال پہلے کا۔ اس میں اسی طریقے سے ایک میں نے عقیدہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ ہیں، یہ سب سے زیادہ ہونا، یہ کفر و اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ، میں تو بھی عرض کر رہا ہوں، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر فرض کریں یہی اس طرح کے کوئی جدید علوم کا دعویٰ کر کے اگر کرے گا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا، کیونکہ اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ ضروریات دین وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چونکہ جدید علوم ہے، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو اپنا ذہن بتایا کہ ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لہٰذا ان تمام چیزوں پر آپ مطلع ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے بہت سے بیانات ہوتے ہیں، وہ بات جب ٹائم کم ہوتا ہے آدمی بیان کرتا ہے، پوری وضاحت نہیں کر پاتا، حالانکہ وہاں بھی مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد سینکڑوں بار وضاحتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ وضاحتیں لائٹ میں نہیں آتی۔ کوئی ایک پرانا کلپ مل گیا، کسی نے کوئی چلا دیا۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو اپنا یہ جو میں نے بیان کیا، اس کو آپ اصل سمجھیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم عطائی ہیں۔ سب سے زیادہ مخلوق میں آپ ہی کو علم حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال، تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو بیان فرما دی۔ قیامت کے بعد کے انہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنے علوم نبی کریم نے بیان فرما دیے۔ جن باتوں کے بارے میں خبر نہیں دی اس پہ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے۔ جدید علوم کے سلسلے میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ علماء کی رائے پر موقوف ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا سخت حکم لگاتے ہیں۔ ہماری رائے میں اس کو کم از کم گمراہ، اور ویسے اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروانا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن اگر کسی اور کو کوئی تسلیم کرتا ہے دلیل کے ساتھ تو پھر وہ اہل سنت سے بہرحال خارج ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر
جمہور سے ثابت ہے، اور جمہور سے وہ جمہور مراد لیتا ہے جیسے ایک طرف 60، ایک طرف 40، ایک طرف 70، ایک طرف 30، یعنی سواد اعظم نہ مانے کہ بہت بڑی جماعت، بلکہ یوں مانے کہ جانب مخالف بھی کثیر ہیں، تو یہ شخص بھی اہل سنت سے میں داخل ہونے سے باہر ہوگا، اور یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جب پبلک میں بیان کریں تو یہ میں نے بھی 2-3 دفعہ اس طرح جمہور کا لفظ استعمال کیا، بہتر یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ جب ہم جمہور کہیں گے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ والا جمہور آ جائے سواد اعظم کے بغیر، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرا لفظ استعمال کیا جائے۔ میں بھی انشاءاللہ آخر بعد میں یعنی اب نیکسٹ ٹائم اس میں احتیاط کروں گا۔ اور اگر آپ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح المقاصد اٹھا کے پڑھیں، یا بعض ہمارے اس دور کے اکابرین میں سے بعض نے اپنے آرٹیکل میں اسی طرح لفظ جمہور استعمال کیا ہے، اسے وہی سواد اعظم پر محمول کیا